بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ گزشتہ درس میں چند نفلی نمازوں کے متعلق عرض کیا گیا تھا، تہجد، اشراق، چاشت، زوال اور اوابین، اس کے علاوہ بھی کچھ نفلی نمازیں ہیں، جیسا کہ شکرانے کی نماز، حاجت کی نماز، توبہ کی نماز اور تحیت المسجد کے نوافل، تحیت الوضو کے نوافل، اور باقی ہر موقع پہ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو اس وقت نفلی نماز ادا کرنا، اللہ سے مدد طلب کرنا۔ شکرانے کی نماز کسی بھی نعمت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے دو گانا ادا کرنا، 2 رکعت نماز ادا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب بھی کوئی حاجت پیش آتی تو نفل نماز کی نیت باندھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرتے۔ اسی طریقے سے جب کسی سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو غلطی انسان سے چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، جب بھی کوئی غلطی سرزد ہو تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ 2 نفل توبہ کی نیت سے پڑھ لینا گناہوں کو معاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے حضور جب 2 نفل پڑھ کے توبہ کی نیت سے اپنے گناہ پہ، اپنے کیے پہ ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو اس کے لیے بھی نفلی نماز ادا کرنی ہے۔ وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھنا تحیت الوضو کے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اور جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اس وقت 2 نفل نماز تحیت المسجد کے پڑھ لینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کہیں بھی کسی جگہ جائیں، کسی دوسرے شہر جائیں، مسجد میں داخل ہوں یا کسی بھی مسجد کے دیکھنے کے لیے آپ جائیں تو وہاں پہ داخل ہوتے ہی پہلے نفلی نماز ادا کریں۔ لوگوں نے تو مساجد سے سیرگاہیں بنا دی ہیں، لیکن جب بھی کسی مسجد جانے کا اتفاق ہو کسی بھی جگہ تو وہاں پہ جا کے 2 نفل ادا کر لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں مجھ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، تو نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نماز مومن کے لیے معراج کی کیفیت ہے۔ نماز کے اندر مسلمان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ وہ کیفیت ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس لیے ان نمازوں کا اہتمام کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔